السلام علیکم اور گرافک ایج میں خوش آمدید۔ آج ہم ایڈوب فوٹوشاپ کے ایک اہم اور تخلیقی ٹول برش ٹول کے بارے میں سیکھیں گے۔ اس ٹیوٹوریل میں ہم برش ٹول کے بنیادی فنکشنز، ایڈوانس تکنیکوں اور کچھ پرو ٹپس کو دریافت کریں گے جو ہر نئے اور ماہر صارف کے لیے انتہائی مفید ہوں گے۔ اگر آپ ڈیزائن یا ڈیجیٹل آرٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ڈیزائن کا میجک دیکھنے کو ملتا ہے جو لوگوں سے لے کر بینرز تک سب کچھ بنائے، ہر ڈیزائن میں اپنی کوئی کہانی چھپائے۔ گرافک ایج جہاں ڈیزائن سیکھے لوگوں بنائے۔ سب سے پہلے برش ٹول کا بنیادی کام دیکھتے ہیں۔ ٹول بار میں برش ٹول کا آئیکن یہ رہا۔ شارٹ کٹ کی بھی ہے۔ اس ٹول کا کام ہے ڈیجیٹل سٹروک بنانا جو ہر قسم کے ڈیزائن اور آرٹ میں کام آتا ہے، چاہے آپ ڈرائنگ کر رہے ہوں یا کسی تصویر پر ریٹچنگ کر رہے ہوں۔ اب ہم برش ٹول کی سیٹنگز کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ برش ٹول کی سیٹنگز آپ کو مختلف اقسام کے اثرات تخلیق کرنے کی آزادی دیتی ہیں۔ ان سیٹنگز میں سب سے اہم ہیں سائز، ہارڈنس، اوپیسٹی اور فلو۔ آئیے ان کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ سائز، سب سے پہلے سائز کی بات کرتے ہیں۔ سائز کو بڑھا کر آپ کا برش زیادہ بڑا ہوگا اور چھوٹا کرنے پر برش کا سائز چھوٹا ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی ڈیزائن میں زیادہ تفصیل چاہتے ہیں تو چھوٹے سائز کا استعمال کریں، جبکہ اگر آپ کو وسیع اثرات درکار ہوں تو بڑے سائز کا استعمال کریں۔ سائز کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کلک اور ڈریگ کر سکتے ہیں یا آلٹ رائٹ کلک ڈریگ استعمال کر کے سائز جلدی بدل سکتے ہیں۔ ہارڈنس کی سیٹنگ برش کے کناروں کی سختی یا نرمی کو کنٹرول کرتی ہے۔ اگر آپ ہارڈنس کو کم کریں گے تو برش کے کنارے نرم اور دھندلے ہو جائیں گے، اور اگر آپ ہارڈنس کو زیادہ کریں گے تو برش کے کنارے زیادہ واضح اور تیز ہو جائیں گے۔ اوپیسٹی اور فلو، اب بات کرتے ہیں اوپیسٹی اور فلو کی سیٹنگز کی۔ ان دونوں کا مقصد سٹروک کی شدت اور شفافیت کو کنٹرول کرنا ہے۔ اوپیسٹی، یہ برش کی شفافیت کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر آپ اوپیسٹی کم کریں گے تو برش کا رنگ زیادہ شفاف ہوگا، اور اگر اوپیسٹی بڑھائیں گے تو رنگ زیادہ بھرپور اور جاندار ہوگا۔ فلو سے مراد ہے سٹروک کی بھرائی کی رفتار۔ اگر آپ فلو کم کریں گے تو ایک ہی سٹروک پر اثر کم ہوگا، اور اگر فلو زیادہ کریں گے تو سٹروک زیادہ واضح اور بھرا ہوا ہوگا۔ موازنہ اور عملی طور پر دکھانا، اب ہم ان سیٹنگز کو عملی طور پر دیکھتے ہیں اور ان کے درمیان فرق واضح کرتے ہیں۔ نرم شیڈو کے لیے ہم ہارڈنس کم کریں گے اور اوپیسٹی کم کر کے ایک ہلکا اثر دیں گے تاکہ ایک دھندلا سا بیک گراؤنڈ یا روشنی کا اثر بنے۔ تیز کنارے کے لیے ہم ہارڈنس کو زیادہ کریں گے اور اوپیسٹی کو بڑھا کر ایک واضح اور مضبوط سٹروک بنائیں گے جو پوسٹر یا لوگو ڈیزائن میں بہت مفید ہوتا ہے۔ اب کچھ پرو ٹپس اور شارٹ کٹس پر بات کرتے ہیں جو آپ کی ورک فلو کو تیز کر سکتے ہیں اور برش ٹول کا استعمال اور بھی آسان بناتے ہیں۔ ایک آلٹ رائٹ کلک ڈریگ، یہ شارٹ کٹ برش کا سائز اور ہارڈنس فوری طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب آپ آلٹ بٹن دبائے رکھتے ہیں اور رائٹ کلک سے ڈریگ کرتے ہیں تو آپ سائز اور ہارڈنس کو بہت جلد تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ خاص طور پر اس وقت مفید ہوتا ہے جب آپ کو تیز تبدیلیاں کرنی ہوں، جیسے کہ ایک سٹروک کے دوران سائز بڑھانا یا کم کرنا۔ سمودنگ آپشن، اگر آپ ٹیبلٹ کا استعمال کر رہے ہیں تو سمودنگ آپشن آپ کے سٹروک کو مزید ہموار بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ آپ کے ہینڈلرنگ کو بہتر بناتا ہے اور لائنز کے کناروں کو نرم کرتا ہے، خاص طور پر جب آپ پیچیدہ یا طویل سٹروک بنانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ تو یہ تھا آج کا تفصیلی ٹیوٹوریل برش ٹول کے بارے میں۔ آج ہم نے سیکھا کہ برش ٹول کو کس طرح مؤثر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ آپ اپنے ڈیزائنز میں تخلیقیت کو بھرپور طریقے سے شامل کر سکیں۔ آپ نے دیکھا کہ برش کا سائز، ہارڈنس، اوپیسٹی اور فلو کو کنٹرول کر کے آپ مختلف اثرات تخلیق کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی کچھ شارٹ کٹس اور پرو ٹپس بھی سیکھے جن سے آپ کا ورک فلو تیز اور مؤثر بن سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ٹیوٹوریل پسند آیا ہوگا
اور آپ کو برش ٹول کا استعمال سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں یا آپ کسی خاص سیٹنگ کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہوں تو کمنٹس میں اپنے سوالات ضرور پوچھیں۔ میں ہمیشہ آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں۔ آپ کا وقت دینے کے لیے شکریہ، اور اگر آپ کو یہ ٹیوٹوریل پسند آیا ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔